हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में सबसे बड़ी जो उनका एडवांटेज ये था कि उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स किए हैं और वहाँ पुलिस को एक ऐसे उन्होंने इख्तियारात दिए हैं जिसमें कोई मदाखलत नहीं होगी। उसके बाद जब PTI हुकूमत में आई तो उन्होंने कहा पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है कि वहाँ पर भी हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे। उसके लिए रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन साबिक IG KP जो हैं नासिर खान दुरानी साहब को रखा गया और ख़्याल यही था कि पंजाब पुलिस जिसे हम कहते हैं उसको बदलना मुमकिन भी है और वो बदली भी जा सकती है। मगर आज कुछ ऐसी ख़बरें आईं कि अचानक IG पंजाब मोहम्मद ताहिर ख़ान को ट्रांसफ़र कर दिया गया और तब्दीली का आगाज़ ऊपर से होता है। जी, तब्दीली का आगाज़, हाँ। तो वो जैसे ही उनकी ट्रांसफ़र की ख़बरें आई तो हर जगह रोला पड़ गया। ज़ाहिर है ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलनी शुरू हो गई, बातें भी शुरू हो गई कि क्यों उनको तब्दील किया गया, क्योंकि किसी भी IG को लगाने का 3 साल का उनका टेन्योर होता है और सिंध में जो AD ख्वाजा का केस था उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फ़ैसला सुना दिया है कि आप IG को बग़ैर तहरीरी वजूहात बताए तब्दील नहीं कर सकते। मगर इन IG साहब को 1 महीने 2 दिन के बाद ही तब्दील किया गया और ख़बरें आनी शुरू हो गई। लोग वजूहात की खोज में लग गए क्योंकि ज़ाहिर है कोई तहरीरी वजूहात नहीं थी। फिर चौथे मोहल्ले से वज़ीर इत्तलात जो है हमारे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने जो है ऐलान दिया। ज़रा सुन लें कि उन्होंने क्या कहा। कुछ मामलात के ऊपर उनसे तसाहुल हुआ है एंड वी मीन बिजनेस। हमें ये बिल्कुल हम ये नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी को भी हमने ये मैसेज दिया है, अगर आपने वो हुकूमत में रहेगा जो काम करेगा, ये नहीं हो सकता कि हम एक काम यानी कि वो हुकूमत के दिए हुए टास्क को पूरा नहीं कर सकते। जी, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमने उन्हें कुछ हिदायत दी थी जिस पर उन्होंने अमल नहीं किया। अब वो क्या हिदायत थी वो भी नहीं पता। पंजाब में अगर आप पुलिस से पूछें तो 2-3 बड़े मामला चल रहे थे। जो एक PTI लीडर है महमूद और रशीद साहब, उनके बारे में उनके बेटे का केस चल रहा था जिस पे पुलिस पीछे नहीं हट रही। ये भी एक वजह बयान की गई। दूसरी वजह ये बयान की गई कि जनाब वो एक नाम आपने सुना है जी, वजह ये बयान की जाती है, जाहिर है कि सरकारी तौर पे तो हाँ, यही कहा जाता जाहिर है। है। हाँ। तो एक नाम बड़ा चला गुज़िश्ता 1 हफ्ते से, मंशा बम। और हमने देखा कि जो पंजाब हुकूमत ने कुछ ऐसे तजावुज़ात या ऐसे इलाके जो कि हुकूमती ज़मीन पर बनाए गए थे कब्ज़े के मंशा बम साहब के, वो उन्होंने गिरा दिए। मगर मंशा बम साहब गायब हो गए और उनके बेटे को पकड़ने की कोशिश की गई। डिफ्यूज़ हो गए। उनके बेटे को पकड़ने की कोशिश की गई। एक नाके पे रोका गया उनके बेटे को, तो वो गाड़ी छोड़ के और फरार हो गए। अच्छा, पुलिस चौकी से मंशा बम के बेटे। जाहिर है वो यूसेन बोल्ट टाइप कोई एथलीट होगा, निकला होगा, सही बात। लाइटनिंग की तो पुलिस ने कहा कि जनाब वो गायब हो गए। उसके बाद से मंशा बम का नाम गायब हो गया। कुछ तस्वीर भी आई PTI लीडरान की जानिब से, लेकिन वो नाक़दीन आपको पता है ऐसी चीज़ें बयान करते रहते हैं, कोई इसमें वो नहीं। मगर एक जो वजह बयान की जा रही है कम से कम पंजाब में, हमारे जो रिपोर्टर्स या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ताहिर कादरी साहब को इमरान खान ने फ़ोन किया था और कहा कि जी मॉडल टाउन का आप दोबारा केस उठाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो केस उठा भी लिया है। उस बिना पर उस दौर के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, ये कहा गया कि उनको टास्क दिया गया नए IG को कि आप इनको डिसमिस कर दें या सस्पेंड कर दें, एटलीस्ट हटा दें। अच्छा, अब तो आज तो ये जो मुश्ताक सुखेरा की आप बात कर रहे हैं ना, साबिक IG, उन समेत 115 मुलजिमान हैं, उन पे इंसदादी दहशतगर्दी खसूसी अदालत में फर्द जुर्म आयद तो की गई है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं जो शायद इसके साथ जोड़ सके कि आप मतलब इनका रिकॉर्ड तो जानते हैं। मोहम्मद ताहिर साहब का 88 में पुलिस ज्वाइन की थी, फिर इस्लामाबाद, पंजाब और फिर ऑब्वियसली IG KP भी रहे हैं। वहाँ पर ये जावेद अजीज़ खान जो मैं काफ़ी दोस्त हैं वो किस्सा बताते हैं कि एक दफ़ा एक बम धमाका हुआ था। तो उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ऑर्डर दिए इन्हें कि जी वहाँ के जो SSP है उसको आप हटा दें। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद किस IG की बात थी इसमें।
کیا کہتے ہیں کہ جیسے جو روٹین ہوتی ہے نا کہ دھماکہ ہو گیا سسپینڈ کر دیا اور 24 گھنٹے میں نوٹ میں رپورٹ ہمارے پاس آنی چاہیے، اور انہوں نے ریزسٹ کیا. تو جاوید صاحب کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہی کام پنجاب میں آ کے کیا کہ ریزسٹ کرنے کا گناہ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتا کیا وجوہات ہیں. فواد صاحب کا ہم نے بات سنی ہے، بڑی ویگ ہے. سپریم کورٹ تو اس میں نہیں آئی جیسے ای ڈی خواجہ صاحب کے کیس میں آئی ہے. الیکشن کمیشن پاکستان ضرور اس میں آئی ہے، اور کیوں آئی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو آپ کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ہم سسپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ 3 سپٹمبر اسی سال ہم نے ایک ہدایت جاری کی تھی کہ جو پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہے گورنمنٹ آفیسرز کا وہ سسپینڈ کیا جائے. کی وجہ یہ ہے کہ 14 کو یعنی 14 آنے والی اتوار کو ضمنی انتخابات بائی الیکشن ہے. اب لیکن پتہ ہے الیکشن کمیشن کی اس بات میں زیادہ وزن نہیں ہے، اس لیے کہ وزیر اطلاعات جو ہیں پنجاب کے فیاض الحسن چوہان جی انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کے پاس اس طرح کے جو تبادلے ہیں ان کے روکنے کا اختیار نہیں ہے، اور جو سینئر وزیر ہیں آپ کے محمود رشید صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ظاہر ہے جب کوئی بیوروکریٹ بات نہیں مانے گا تو تبادلہ تو ہو ہی جائے گا. انہوں نے یہ کہا تو اس میں الیکشن لیکن وہ جو نیریٹو پورا تھا کہ پولیس کو ہم امپاور کریں گے اور بالکل بھی آپ اس میں تبدیلی لائیں گے، اوپر سے تبدیلی آ تو رہی ہے نا. سر خیبر پختون نہیں سر دیکھیں خیبر پختونخوا میں آپ کریڈٹ دینا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے گزشتہ 5 سال میں پولیس کو اسٹرینتھن کیا. مان گیا پنجاب میں کیا ہو جاتا ہے. یہ خیبر پختونخوا کے ہی آفیسر ہیں، طاہر خان جو آئی جی تھے خیبر پختونخوا کے، پھر پنجاب میں لائے گئے، اور یہ جو پولیس ریفارم کمیشن پنجاب کا بنا ہے اس کے جو ناصر درانی صاحب ہیں یہ بھی خیبر پختونخوا سے ہی لائے گئے. وہاں ان پہ اعتماد کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن پنجاب میں آنے کے بعد جانے ان 2 افسروں کو کیا ہو گیا کہ وہ اصل میں یہ اعتماد حاصل نہیں سنا ہے کہ وہ پنجاب کی سرحد پر تبدیلی رک جاتی ہے. اس کی ہم نے کافی حال میں ہی بڑی مزیدار مثالیں دیکھی ہیں. ڈی پی او پاک پتن کا جو کیس ہوا ہے، میرا تو خیال ہے کہ یہ سابق پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب یہ ہوتی ہے پنجاب سپیڈ. ہم نے بندہ لگایا، ہم نے بندہ نکالا. ایک صاحب ابھی تک چپ ہیں. کون ہے وہ؟ اور میں انتظار کر رہا تھا کہ یار کم از کم ان کا تو کوئی بیان آنا چاہیے، اس لیے کہ فواد چودھری صاحب کے بیانات آ رہے ہیں جو نکاراگوا میں مکئی کی خراب کاشت سے لے کے اور IMF تک اور پنجاب کے IG تک ہر چیز پہ ظاہر رائے دے رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب جو ہیں ایک صاحب ہیں لاہور میں رہتے ہیں، چیف منسٹر ہاؤس میں، گھر میں بجلی نہیں ہے، ان کی طرف سے جو ہے ابھی تک اس پہ انہیں کیا پتا ہوگا کوئی گفتگو نہیں. ان کا موبائل چارج نہیں ہوا، ان کے گھر میں بجلی نہیں تھی. اب وہ یہ ہو سکتا ہے زیادہ ہم اس کو ایگزیجریٹ نہ کریں. اچھا ایک اور ادارے کی بات کر لیتے ہیں. اگین ٹائم ختم ہو جائے گا، ہماری باتیں ختم نہیں ہوں گی. الیکشن کمیشن پاکستان ECP، اس کو کتنا اپنے تندرست اور طاقتور اور غیر جانبدار بنانا تھا آپ نے، اور اب فیاض الچوہان کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اختیار ہی نہیں ہے ان کے پاس. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، اب میں نے اس کی ڈیٹیل نہیں پڑھی ان کے پاس ہے یا ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ایک مجھے دوبارہ بتا دیں، آپ نے ذکر کیا تھا اس کا، اس سے بتائیں آن پیپر کیا پروسیجر ہوتا ہے IG کو ہٹانے کا؟ IG کو ہٹانے کا جی پلیز. جو میرے علم میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے وہ تقرریاں کرتا ہے، اور اس کے لیے اس صوبے کی حکومت کا رضامند ہونا ضروری ہے. آپ تھوپ نہیں سکتے. لیکن ایک دفعہ جب آپ لگا دیتے ہیں تو 3 سال کا ٹینیور جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اگر صوبائی حکومت کو کوئی بہت ہی سیریس ریزرویشن ہے تو وہ ریٹرن میں لکھ کے دیتی ہے کہ ہمیں یہ IG کیوں نہیں چاہیے. تو پھر جو وفاقی حکومت ہے، اور آج وفاقی حکومت کی ڈیفینیشن پرائم منسٹر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کیبنٹ. وفاقی کیبنٹ جو ہے اس پہ غور کرتی ہے اور میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہے. صوبائی کیبنٹ کرے گی. لیکن ہو سکتا ہے، میرے پاس ایک معصومانہ ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے پروبیشن پہ ہوں، تو پروبیشن میں تو 1 دن کا ہو ہی جاتا ہے نا، کہ 1 مہینہ ہوا، 3 مہینے پروبیشنری پیریڈ ہوتا ہے شاید IG کا. میرا خیال ہے کہ معصومانہ بریک ہی لے لیتے ہیں. اچھا کلیم امام کو کیوں ہٹایا گیا تھا؟ کلیم امام کو تو اس لیے ہٹایا گیا، ان کا تو 3 سال مکمل نہیں ہوئے. ہاں نہیں ہوئے تھے، وہ تو انہوں نے لگایا تھا نا، کیئر ٹیکرز نے لگایا تھا، انہیں تو اپنا بندہ چاہیے تھا. ہاں امجد سلیمی مزے کی بات ہے، IG سندھ تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، کلیم امام
کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آئی جی پنجاب تھے، اور پھر کلیم امام آئی جی آ گئے سندھ کے، اور سلیمی صاحب پنجاب چلے گئے. جھگڑا کی ہے. سلیمی صاحب تو ادھر گئے تھے ابھی، جو ان کی ٹریننگ اکیڈمی تھی وہاں سے ان کو اٹھایا محمد طاہر خان کے ساتھ جب ریپلیس کرنے کے لیے، تو وہ وہاں وہ کر رہے تھے. بہرحال یہ ایک ایسی گتھی ہے، یہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا. اور اتنے جیسے زرار نے کہا ماشاءاللہ بھنڈ ہو رہے ہیں کہ اس کی تو اتنی قسطیں، بات کریں اور تو کس پہ فاسٹ نہ اینڈ کریں. فیوریس سے زیادہ قسطیں آئیں گی. صحیح بات ہے جناب. ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. اور آج پورے پاکستان میں صحافیوں نے یوم احتجاج منایا. ہم بھی وہیں موجود تھے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تحت شہر شہر مظاہرے کیے گئے، اور وہ مظاہرے اس لیے کیے گئے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ لگی ہوئی ہے، اور میڈیا اداروں سے جو میڈیا کے کارکن ہیں ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اشتہاروں کی طرف سے جو ہے اس کے دباؤ ہے کہ وہ اشتہار میڈیا صرف ان میڈیا آؤٹلیٹس کو جاری کیے جائیں جو حکومت کے جو تعریف کریں یا نہ کریں. بہرحال یہ احتجاج ہوا، اور یہ ایک آن گوئنگ جدوجہد ہے جو چلتی رہے گی. ماضی میں بھی ہوا، پچھلی حکومت میں بھی ہوا، اس سے پچھلی حکومت میں بھی ہوا، آمریت میں بھی ہوا، اور ہوتا رہے گا. لیکن کیا یہ کبھی کامیاب ہوگا، اس کے لیے چلتے ہیں. جی زیرو امپیکٹ. ہم آپس میں یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ پتہ ہے اب جو مجھے خبریں مل رہی ہیں نا باقی دنیا سے، پاکستان سے باہر، یہ سب مجھے بچوں کا کھیل لگتا ہے. قسم سے غیر اعلانیہ سینسرشپ، اشتہار، لوگوں کو نکال رہے ہیں، لوگوں کو، صحافیوں کو اٹھا لیا، غائب کر دیا. نہیں، اب نیکسٹ لیول اٹھانا کیا ہوتا ہے ابھی سنیں گے. اب یہ سنیں یار. پچھلے ایک ہفتے سے انٹرنیشنل میڈیا پہ، ہم چونکہ کنویں کے مینڈک ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک خبر چھائی ہوئی، بلکہ ایک نام چھایا ہوا ہے، جمال خشوگی. یہ جو ہے سعودی صحافی ہیں، اور 2 اکتوبر سے ان کی کہانی چل رہی ہے. 2 اکتوبر کو استنبول میں جمال خشوگی صاحب اپنی جو ترک منگیتر ہے اس کے ہمراہ سعودی قونصل خانے گئے. اپنے وطن کا قونصل خانہ تھا، انہوں نے کوئی ڈاکومنٹس ٹیسٹ وغیرہ کروانے تھے. منگیتر جو ہیں وہ باہر رہی، جمال صاحب اندر چلے گئے. منگیتر 11 گھنٹے انتظار کرتی رہی، جمال صاحب نہیں آئے. جمال خشوگی کو اندر موبائل فون لے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے احتیاطاً اپنی منگیتر سے کہا تھا کہ اگر میں زیادہ دیر کے لیے تو محسوس کرو کہ میں نہیں آ رہا، تو جو ترک پریزیڈنٹ کا آفس ہے اس کو بتا دینا کہ میں اندر ہوں. اچھا، ترکی کو پھر تشویش ہوئی، پولیس حرکت میں آ گئی، اور سعودیوں سے کہا گیا کہ بھائی وہ بندہ جو ہے وہ کہاں ہے. سعودی کہنے لگے سانو کی پتہ، وہ آیا سی تے کام کرا کے چلا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ جو منگیتر تھی وہ کہنے لگی 11 گھنٹے سے تو میں کھڑی، میرے سامنے ہی آنا تھا نا، میرے پاس ہی آنا تھا، اور کہاں جانا تھا. تو ترک پولیس نے ظاہر ہے کہ وہاں اپنا ڈیرا ڈال لیا، اور جو منگیتر ہے وہ ترک نیشنل ہی ہے. ہاں جی. پھر وہ تفتیش جب اس کے ڈانڈے جو ہے کھلے تو پتہ چلا کہ اسی دن 2 خصوصی طیاروں میں 15 سعودی اہلکار جن کی شناخت ابھی نہیں معلوم ہوئی وہ استنبول پہنچے. وہ گئے قونصل خانے، پتہ نہیں کیا کرنے گئے، لیکن اسی دن وہ کچھ کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئے. اس کے بعد ترک پولیس کا یہ شبہ ہے کہ جمال کو قونصل خانے کے اندر ہی قتل کر دیا گیا، اور لاش شاید غائب کر دی گئی. جو ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، وہ کہتے ہیں جی ترکی چاہے تو تلاشی لے لے جی ہماری عمارت کی، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. اچھا، جو رجب طیب اردگان ہیں، اچھا اس سے پہلے سر جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے ایک سفارت خانہ ہے، کونسولیٹ ہے، تو ہر جگہ سیکیورٹی اور ہر جگہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے. ایک ان کی انٹرنل ہوتی ہے، اور ایک پھر جو پولیس ترک پولیس اپنی لگاتی ہے، اس میں پورے 11 گھنٹے آپ جائیں، 16 گھنٹے جائیں، کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ ایسا کوئی بندہ جانے کا تو ثبوت ہے، آنے کا نہیں. آنے کا ثبوت ہے، نکلنے واپس جانے کا ثبوت. وہی اتوار کو رائٹرز نے سب سے پہلے یہ سٹوری دی کہ جناب یہ ترک پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے ان کو شاید قتل کر دیا گیا.
پیر کو ہی رائٹرز کے کرسپونڈنٹس کو کونسلیٹ بلایا گیا اور انہیں تمام وہ جو ایک ایک دراز کھول کے دکھائی گئی کہ اس میں بھی چیک کر لیں جمال خشوگی ہیں یا نہیں. مزے کی بات ہے سعودی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ شاید ان کے اس وقت کام نہیں کر رہے کیا ہیں, لیکن بہرحال اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن رجب طیب اردوان جو ہیں انہوں نے کھل کے سٹینڈ لیا ہے ترک صدر نے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صرف یہ کہہ دینے سے کہ جمال چلا گیا سفارت خانے سے بات نہیں بنے گی, آپ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں وہ لا کے دیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ اس پہ اب اس وقت سعودی عرب چونکہ بیک فٹ پہ ہے, لہٰذا امریکہ کو بھی مجبوراً 5-6 حرکت میں آنا پڑا. 5-6 دن بعد ریپبلکن سینیٹر ہیں لینڈسے گرام, خاصے پاورفل سینیٹر ہیں, انہوں نے اور جو خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ ہیں باب کراکر, انہوں نے کہا کہ اگر اس گمشدگی میں سعودی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ثابت ہو گیا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے. ٹرمپ صاحب نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. واشنگٹن پوسٹ جس کے لیے وہ لکھتے تھے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں خصوصی کردار ادا کرے. اچھا یہ کوئی معمولی دو ٹکے ٹوکری والا صحافی نہیں تھا. میں یہی پوچھنے والا تھا مسئلہ کیا ہے. جمال جو ہے اس کا شمار سینئر جرنلسٹوں میں ہوتا ہے. 1980 کی دہائی سے یہ صحافت میں ہیں. سب سے پہلے انہوں نے افغان جنگ کی جو رپورٹنگ ہے وہ شروع کی, پشاور وغیرہ میں بھی رہے, اسامہ بن لادن کے بھی انہوں نے اس زمانے میں انٹرویو کیے, پھر عرب نیوز کے ڈپٹی ایڈیٹر رہے, الوطن اخبار کے ایڈیٹر رہے, سابق سعودی انٹیلیجنس چیف ترکی بن عبدالعزیز کے میڈیا ایڈوائزر رہے. انہوں نے جو ہے یہ لکھا ابھی وہ پچھلے سال ہی کچھ انہیں جان کا خطرہ ہوا اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ ان کے مضامین کو ناقدانہ طور پہ لیا جا رہا ہے. انہوں نے لکھا کہ سعودی کریک ڈاؤن جو ہو رہا ہے اس وقت اس میں اصل انتہا پسند جو ہیں وہ بچ رہے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہیں امریکہ میں جا کے رہنا پڑ گیا. پھر وہ واشنگٹن پوسٹ میں جو ہے انہوں نے کالم لکھنا شروع کر دیا. الحیات میں ان کا کالم سعودی دباؤ پہ بند کروا دیا گیا. کچھ جانی پہچانا سا یہ جملہ لگ رہا ہے. اچھا تو آخری جو ان کا کالم تھا 11 ستمبر کو چھپنا تھا, 11 اکتوبر کو ابھی, تو اس کا کالم تو نہیں آیا, وہ تو سعودی کونسلیٹ میں تھا. تو پوسٹ نے وہ جگہ خالی چھوڑ دی علامتی طور پر. اب وہ زندہ ہے یا مردہ ہیں, بہت لیڈ فالو ہو رہی ہیں. کوئی کالی وین ہے ترک پولیس اس کے پیچھے بھی ہے, لیکن دیکھیں ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے نا, اچھا یہ آئسولیٹڈ نہیں ہے. جو بات ابھی کی تھی نا کہ جو اصل انتہا پسند ہے ان کو نہیں اٹھایا جائے. سلولی سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے کہ طنز کرنا اب ایک جرم ہے. میری تو گردن ہی چھوٹی چھوٹی, ہاں نہیں اب وہ سمجھ شاید نہ ہے, چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیوسٹس ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے, خاص طور پر جنہوں نے یہ ویمنز ڈرائیونگ رائٹس کے لیے بھی ایکٹیویزم کی تھی. بڑی مزیدار بات یہ, ایک سعودی ویمنز ایکٹیوسٹ UAE میں گاڑی چلا رہی تھی, 2 لوگوں نے ان کو لیا, سعودی پلین پر ڈالا, سعودی عرب بھیج دیا. مطلب یہ بھی ہوتا ہے رینڈیشن. پہلے ماحول بھی بنایا جاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک اسکرین شاٹس کے جو سعودی مطلب اسٹیٹ لنکڈ یا اسٹیٹ پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہر روز مطلب اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو غدار ہو, تمہیں تو مار دینا چاہیے, تم جھوٹے ہو. تو جب اس طرح کا ماحول بتا, لوگ کہتے ہیں یار سوشل میڈیا کیا بڑی بات ہے. تو جب واقعی اس کے ساتھ کچھ کیا جاتا ہے تو اگر جو لوگ کنونس بھی ہے نا, وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار لیکن اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار تھا, ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ صحیح ہی ہوا ہو. تو اور یہ مطلب بہت اور ایگزامپلز ہیں جی, لیکن ٹائم ختم ہو گیا. شکر الحمدللہ کہ ہماری صحافت ابھی بھی پوری دنیا کو ایک ہی بخار ہے. اور یہ فرض کریں اسے قتل کر دیا گیا تو بلڈنگ سے لاش کہاں گئی پتہ نہیں سر. ایک بھی یہ بھی سن رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈفرینٹ گاڑیوں میں ڈال دیا. میں کیا کہہ سکتا ہوں سر, جب اردوان صاحب کو نہیں پتا تو آپ کے بھائی کو کیا پتا. بہرحال معاملہ آج یا کل سامنے ضرور آئے گا. تو اجازت دیجیے, سوری اجازت نہیں دیجیے, زیادہ ڈر گیا یار بھائی ہمارا. میں نے کہا ادھر دروازہ کھلا تھا, سبجیکٹ سے اجازت دیجیے. اب خبروں کا خلاصہ ہوگا, اس کے بعد یہ پروگرام جاری رہے گا. ہاں مبشر ادھر ہی ہو. کام ہوتے ہیں, کچھ برے کام ہوتے ہیں, مگر بدقسمتی سے ہم ہمیشہ برے کاموں کو ہی یاد رکھتے ہیں اور اچھے کاموں کا تذکرہ کم ہی سننے کو ملتا ہے. گزشتہ حکومت کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ انہوں نے تباہی کر دی, ہر جگہ یہ ہو گیا, برباد ہو گئے. لیکن
کچھ اچھے کام بھی ہوئے، اور ایسا ہی ایک اچھا کام ہوا ہے وہاں کا ایک اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ پنجاب حکومت کا، جس نے خواتین کے خلاف تشدد کو روک تھام کے لیے وہاں پہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز بنائے، اور بچیوں کو وہاں پر موٹر سائیکل سکھانے کا ایک منصوبہ بھی شروع کیا. اور اس سارے پروجیکٹ کو عالمی سطح پر بھی بہت ریکگنیشن ملی، UN میں بھی، اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی خاصی واہ بھی ہوئی. اور اس کے جو روح روا تھے سلمان صوفی صاحب، اب خبر یہ آئی ہے کہ ان کو 2018 کے مدر ٹریسا ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا پہلے، اور اب انہیں چن لیا گیا ہے، جو کہ 21 اکتوبر کو بھارتی شہر ممبئی میں ہو رہے ہیں. وہ ایوارڈ لینے بھی جائیں گے. تو بحیثیت پاکستانی ظاہر ہے ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ سلمان صوفی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سلمان صاحب. السلام علیکم جی. سلمان، سب سے پہلے تو مبارکباد اس پروجیکٹ کی کہ اس کی ریکگنیشن نہ صرف عالمی سطح پر بھی ہوئی بلکہ اب آپ کو ایک ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے. تو جب آپ نے شروع کیا تھا یہ پروجیکٹ تو کیا پرسیو کیا تھا اور کہاں تک یہ پہنچا؟ بہت شکریہ مبشر صاحب، تھینک یو فار دا کنگریچولیشنز. یہ ایکچولی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ اب تو جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، اتنی حوصلہ افزا نہیں ہیں، لیکن آئی ایم ہیپی کہ میری وجہ سے اور میری یونٹ کی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کو ایک اچھا مقام ملا ہے، اور ہمارے ہمسایہ ملک نے اس کی جو ہے وہ پذیرائی کی ہے. جب یہ یونٹ سٹارٹ کیا گیا تھا تو شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، یہ ان کا آئیڈیا تھا کہ ایک ایسا ہم یونٹ بنائیں جس میں ہم عورتوں کے خلاف جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں، جتنے بھی تشدد کے واقعات یا جو بھی ایک لانگ ٹرم سولوشن ہمیں چاہیے وہ ہمیں اس کو ہم کریں. تو ہم نے پھر اسٹریٹجک ریفارم یونٹ کو جب سٹارٹ کیا تو اس میں سب سے پہلے ہم نے لیجسلیشن کو کور کیا، جس میں پنجاب پروٹیکشن وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ ہے، اس کو سٹارٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن عام جو وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر تھا اس کو ہم نے بنایا، جس کو آپ لوگوں نے وزٹ بھی کیا تھا. یہ ایک پہلا یونیک ماڈل تھا جو کہ ساؤتھ ایشیا میں بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی کہیں پہ اس کی مثال نہیں ملتی، کہ جس میں ایک چھت تلے جتنی بھی مظلوم عورتیں جس بھی مقصد کے لیے آتی تھیں ان کو ہم وہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے تھے. پولیس وہاں پہ موجود تھی، پروسیکیوٹر وہاں پہ موجود ہے، میڈیکل لیگل ہے، پھر اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ کی سہولت ہے، پھر اس کے علاوہ شیلٹر ہوم بھی ہم ان کو وہاں پہ فراہم کر رہے تھے. پھر وومن آن ویلز کا ہم نے کیا کہ اگر ایک عورت جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، اس کے پاس موبلٹی نہیں آتی، تو آپ اس کو کس طرح امپاورمنٹ کر سکتے ہیں. اور 49% پاپولیشن اگر آپ کی جو ہے وہ محتاج ہے اپنے گھر میں، اور وہ آپ کے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے خامن کے یا اپنے کسی بھی گھر والے کے محتاج ہے کہ وہ اس کو باہر لے کے جائے، تو اس سے پھر آپ اکنامک امپاورمنٹ اچیو نہیں کر سکتے. یہ بہت بیسک چیزیں جن کو پھر ہم نے ٹارگٹ کیا. پھر پنجاب کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں ہم نے چیپٹرز ایڈ کیے جینڈر بیسڈ وائلنس کے خلاف، کہ بھئی یہ جو ہے کس طرح کرنا غلط ہے تاکہ یہ وائلنس ہو ہی نہ. کیونکہ ہم ہمیشہ تدارک کی طرف جاتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں پکڑ سکتے کہ جس کی وجہ سے یہ وائلنس ہوتا ہے. جو ہم گھروں میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اگر ماں کو مار پڑ رہی ہے یا بہن کو مار پڑ رہی ہے یا اس کو آنے جانے سے روکا جا رہا ہے، تو جب تک وہ بچہ کتابوں میں یہ چیز نہیں پڑھے گا تب تک وہ چیز نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ وی ور ایبل ٹو ڈو دس، اور ہم سکسیزفل تھے اس میں. اور اگر یہ ایوارڈ کی بھی بات کریں تو آئی بلیو کہ بے شک ابھی ہماری گورنمنٹ نہیں ہے جو اس وقت PMLN کی تھی، لیکن اگر شہباز شریف صاحب کا اس میں اور رانا ثناء اللہ کا جو اس میں رول تھا ایک لیجسلیشن میں، اگر میں اس کا نام نہ لوں تو آئی تھنک اٹ وڈ بی ہپوکریٹیکل. سو دا کریڈٹ آلسو گوز ٹو دیم کہ انہوں نے جتنی پولیٹیکل سپورٹ اس میں دی، سو دیٹ واز ویری ونڈرفل اینڈ وی ور ایبل ٹو اچیو آل آف دیٹ. اچھا، آپ کو تو مشکلات بھی فیس ہوئی ہوں گی انیشلی ود ان دا سسٹم، کہ جناب کون صاحب ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں، یہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے. ہاں، اور کیا یہ تو ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں نے آپ کو کہا بھی ہوگا کہ سلمان صاحب کیا کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں کون سی لیجسلیشن لا تو بن جاتے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے. تو آپ نے کیسے کنونس کیا؟ کیونکہ بہرحال نون لیگ جماعت بحث جماعت تو وہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ایک رائٹ ونگ پارٹی ہے، اور وہاں پر بھی ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ وہاں پر بھی ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. جی بالکل مشکلات اس میں 100% آئی تھی، کیونکہ میرا یونٹ جو تھا وہ صرف 4 لوگوں پہ مشتمل تھا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں ہم نے کام کو سٹارٹ کیا. لیکن پولیٹیکل ول جو تھی جو چیف ایگزیکٹو کی، وہ اس کی وجہ سے بہت سپورٹ ملی. ہمیں بالکل پرابلمز آئیں کہ جو بیوروکریسی میں کئی دفعہ ہمیں اس طرح کے پرابلمز فیس کرنے پڑے جو آپ ابھی جس طرح مینشن کر رہے تھے کہ یہ دس از ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. آپ لوگوں کو سسٹم کا نہیں پتا، آپ لوگوں نے CSS نہیں کیا ہوا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن ہمارا مقصد یہ تھا اس یونٹ کا بنانے کا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے CSS آفیسر
or you don't have to come through the entire bureaucratic system to bring a change. You can be an ordinary citizen of Pakistan, और अगर आपके अंदर वो पैशन और विल मौजूद है तो आप ये करके दिखा सकते हैं, बशर्ते कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप आपके साथ हो. और जो मेरी यूनिट में भी जो बच्चे थे, मैं उनको ये क्रेडिट दूंगा कि 4 या 5 लड़कियां थीं जिन्होंने और एक लड़का था जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट के बाद इस यूनिट को ज्वाइन किया, और उन्होंने इन 3-4 सालों में जिस तरह परफॉर्म किया, ये जितने भी रिफॉर्म्स आप देख रहे हैं, आई मीन लाइक इट विल बी वेरी अनफेयर अगर मैं उनको ये क्रेडिट ना दूं, क्योंकि उन्हीं की कंट्रीब्यूशन और उनके साथ हमने मिलकर जब ये काम किया है तो उससे ये साबित हुआ है कि अगर आप अपनी यूथ को मौका दें और उनको पॉलिटिकल लीडरशिप और प्लेटफॉर्म फराहम करें तो वो तमाम आपके प्रॉब्लम्स को हल कर देंगे. होल्ड दैट थॉट सूफी साहब, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद में आपसे ये भी पूछना है कि काम तो बड़ा अच्छा है किया, अभी क्या पोजीशन है इस ब्रेक के. ख़वातीन की खुद इख्तियारी और अपवर्ड मोबिलिटी के लिए साबिक़ हुकूमत पंजाब में कायम टीम के साबिक़ सरबराह सलमान सूफ़ी को मदर टेरेसा अवार्ड मिला है, जो पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है. उनसे ज़ाहिर गुफ्तगू हो रही है. सलमान सूफ़ी साहब, 2 प्रोजेक्ट्स की मैं मिसालें दूंगा. एक है 1122 और एक है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. अच्छी बात इनमें दोनों में मुश्तरक ये है कि एक हुकूमत ने शुरू किया और दूसरी हुकूमत ने, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिए की थी, इन प्रोग्रामों को जारी रखा, इसलिए कि ये आवाम के लिए उनका ख्याल है कि अच्छे प्रोग्राम थे. आपने जो वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर कायम किए या जो ख़वातीन को खुद इख्तियारी के लिए मोटरसाइकिल चलाने की जो ट्रेनिंग दी, आप ज़ाहिर अब सुबकदोश हो गए हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो नई हुकूमत है उसने इन प्रोग्रामों को ऑन कर लिया है या नहीं? थैंक यू साहब. अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी नहीं है जो आपने मिसालें दी 1122 और बिस्क की. दोज आर वेरी एक्सीलेंट प्रोग्राम्स और उनको इसीलिए बढ़ाया गया था कि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे थे. हमारे प्रोग्राम जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, वुमेन ऑन व्हील ने डायरेक्ट इम्पैक्ट ना सिर्फ औरतों को दिया ऑन ग्राउंड, बल्कि एक सोशल चेंज को लेके आए कि जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे एक घुटन का माहौल होता है हर वक्त. लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट हमारी ख़त्म हुई, जब लास्ट कमेटी MLN की और उसके बाद केयर टेकर्स आए, तो उसमें एक ऐसा माहौल बना दिया गया, और उसके बाद जब फिर नई एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर किया कि इन प्रोग्राम्स को बिल्कुल बैक बर्नर पे अनफॉर्चुनेटली डाल दिया गया है. हमने सारा सिस्टम एक तरह का इस्टेब्लिश करके दिया था. जिस तरह आप याद होगा, अगर आप जब आए थे तो आपका तब भी ये सवाल था मुझसे कि ये हाउ विल दिस सस्टेन. तो मैंने आपको इसी वक्त जवाब दिया था कि हम इसको लेजिस्लेशन कर रहे हैं. हमने एक लेजिस्लेशन की थी जिसका नाम है पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी. ये अथॉरिटी इसीलिए बनाई गई थी कि जो भी गवर्नमेंट आए, ये सेंटर, ये वुमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम, ये चैप्टर्स की एडिशन, ये तमाम चीज़ें चलती रहें एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू, कि रिगार्डलेस ऑफ सलमान सूफी है या नहीं, रिगार्डलेस ऑफ SRU है कि नहीं, लेकिन एक लेजिस्लेटेड बॉडी है जो इसको चलाए. हमने वो तमाम चीज़ें सेटअप करके जब मुझे हटाया गया मेरी पोस्ट से, तो ऑल दैट दे हैड टू डू, द न्यू गवर्नमेंट, वाज टू गिव द फंड्स टू दैट अथॉरिटी. उसकी हायरिंग कंप्लीट करते ताकि वो ये प्रोग्राम्स को रन करते. वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर के अमले को पिछले 4 माह से तनख्वाह नहीं दी गई. वो वॉलंटरीली काम कर रहे हैं, और वो सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं बिकॉज दे बिलीव कि यहाँ पे जो औरतें आती हैं वो उनको प्रोटेक्शन फराहम कर रहे हैं. वहाँ पे लॉयर्स जो वॉलंटरीली काम करते थे, जिनको हम सिर्फ मुशावरा देते थे पर केस का, कि जिस तरह क्रिमिनल को केस आ जाता है वहाँ पे औरत लेके आती है, तो उनको भी जो है अभी तक फंड्स नहीं दिए जा सके, और ये 4 से 5 महीने हो गए हैं. ऑल द गवर्नमेंट, इवन जो ब्यूरोक्रेसी में, they were very good officers who were very sympathetic with our reforms, लेकिन उनको भी मना कर दिया गया है कि ये इनको फंड जो है वो भी इशू ना किए जाएं. अब मैं आई मीन लाइक इट्स अ लिटिल ऑफ टॉपिक, लेकिन एक मेरा प्रोजेक्ट था शहर खामोशा ग्रेवयार्ड्स का, इवन उसके फंड्स अभी तक रिलीज नहीं किए गए. तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वाई वुमेन एम्पावरमेंट एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, वाई इज इट बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पॉइंट्स गोइंग. सूफी साहब, सही आपसे मैं एक सवाल है कि ज़ाहिर है आप इस पर काफ़ी देर से बात कर रहे हैं. जब इसे केयर टेकर हुकूमत आई है तो आप कह रहे हैं कि यार कुछ मसले हो रहे हैं. ज़ाहिर है आपने कोशिश तो की होगी, क्योंकि आपका बेबी है, इवन इफ़ यू आर नॉट रनिंग इट अभी, आपने राब्ते करने की भी कोशिश की होगी, आपने कोई ना कोई जवाब तो ढूंढने की कोशिश की होगी कि जी मसला क्या है. तो क्या हुआ, कोई जवाब मिला आपको? अनफॉर्चुनेटली नहीं. जब मुझे सबकदोश किया गया तो मेरी जो टीम थी, जो 2-3 बच्चों की टीम थी, वो उनको रिटेन कर लिया गया, लेकिन SRU को एक तरह का डिफंक किया गया. वो बच्चे तब से इसी कोशिश में हैं कि टू स्टे इन द सिस्टम, और वो ताकि ये पुश करते रहें कि भाई इनकी फंडिंग रिलीज हो, इनकी फंडिंग रिलीज हो. लेकिन वो एक तरह का एक
कोल्ड जिसे कहते हैं ना शोल्डर दिखाया गया। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था ना कि ये इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल लीडरशिप। जब मैं वहां पे था तो उसका हमें फायदा ये था कि पॉलिटिकल लीडरशिप की सपोर्ट की वजह से हमारा कोई काम रुकता नहीं था। लेकिन जब तक ये नई गवर्नमेंट इसको ओनरशिप नहीं लेगी, और क्योंकि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब ये इलेक्शन भी हुए हैं तो एक तरह की वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया गया, पीटीआई ने किया, तो उसमें इनको खासी तौर पे औरतों की बहुत बड़ी तादाद ने वोट भी दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की, इट बैफल्स मी टू माई कोर कि जब हमने वुमेन प्रोटेक्शन बिल भी लेके आए तो हमने केपी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि आप इसको लेके आए, लेकिन वो भी नहीं किया गया। और अब जो काम हो गया वह तो भाई उसको तो चलने दो, उसको आप क्यों पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में यूज कर रहे हो? वहां पे जो औरतें आके खड़ी होती हैं, वो बेचारी किसी के साथ जुल्म हुआ होता है, किसी के साथ रेप हुआ होता है, हम उनको किस तरह ये जवाब दें वहां पे स्टाफ के, जी हमें अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली तो हम आपकी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? सो इट्स टाइम दे हैव टू एक्ट ऑन इट, इट्स टाइम दे गेट आउट ऑफ देयर कंटेनर मोड एंड एक्ट ऑन दीस रिफॉर्म्स। ये बड़ी आयरनी है कि बाकी दुनिया मदर टेरेसा अवार्ड दे रही प्रोग्राम को, और ये हुकूमत जो है ये इसको नहीं ले रही, गोद में नहीं ले रही। तो इसका मतलब है कि जो खवातीन को मोटरसाइकिल ट्रेनिंग का प्रोग्राम था एम्पावरमेंट का, वो भी ठप हो गया होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली। जब हमने लास्ट रैली की, हमने जब अनाउंस किया हमने 700 लड़कियों को मोटरसाइकिल दी, उसके बाद इसने सेकंड फेज में जाना था, लेकिन क्योंकि अभी तक पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं आया तो वो भी प्रोग्राम उस वक्त रुका हुआ है। और यही जो अभी आपने जिस तरह बात की कि मुझे कई दफा बहुत ये अफसोस होता है कि अब मैं जिस तरह इंडिया जाऊंगा तो वहाँ पे मैं ये अवार्ड लूंगा तो मुझे ये समझ नहीं आएगी कि लोग पूछेंगे कि भाई ये आपका सेंटर वहाँ पे रुक गया, आपकी वुमेन ऑन व्हील रुक गई। सो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन दैट प्लीज डोंट लुक एट इट एज पीएमएल। वहाँ इंडिया में रह के बंदा क्या जवाब देगा? दैट विल बी द अल्टीमेट आयरनी। यार अब मुझे पता है कि मुझे बात पर ढेर सारी गालियाँ पड़ने वाली हैं, कोई बात नहीं। आज एक हमारे भाई हैं पीटीआई के बहुत सपोर्टर है, बहुत पुराने सपोर्टर हैं और बड़े क्लियर हेड सपोर्टर हैं। उनकी एक मैं ट्वीट देख रहा था और ये आईजी साहब के बारे में थी। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि 5 सालों में पंजाब में कम से कम 2 चीज़ें हासिल होगी कि एक तो उस्मान बुज़दार साहब के घर में बिजली आ जाएगी और यहाँ से हमारा सफाया हो जाएगा, बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग टू मेक दैट पॉसिबल। जहाँ तक ये लग रहा है ना, अभी चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन चले, बड़े अच्छे होंगे। आप आईजी लाते हैं, आप आईजी चेंज कर देते हैं, आप कोई रीज़न नहीं देते। अच्छा, अब ये अगर प्रोजेक्ट होता नवाज शरीफ विमेन ऑन व्हील्स या मरियम नवाज सेंटर फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो चलो मैं फिर भी समझ सकता था। ये कहीं से दूर से भी समझ में नहीं। तो अब बहरहाल हमारी तरफ से मुबारकबाद और साथ ही अपील भी पीटीआई हुकूमत से कि भाई ऐसे अच्छे मंसूबे जिनकी आलमी सतह पर रिकग्निशन हो रही है तो उन्हें तो ऑन कर लें, उनको ऑन कर लें। आप ही का फ़ायदा होगी, आपकी भी जय जय होगी और उसके ज़रूरत नहीं है कि आप उसके इश्तिहारात छपवाएं, लेकिन कम अज़ कम और वो जो मोटरसाइकिल बच्चियां सीखेंगी या जो मजलूम खवातीन है वो आपकी भी तो वोटर होंगी। हाँ, वोटर भी हो ना हो दुआ तो देंगी। बेशक हेलमेट पे तीर लगा दो, हाँ कोई मसला नहीं, तीर लगा बल्ला सॉरी या तुम यार लिफाफा पकड़ लिया। अभी तक एडी ख्वाजा मेरे जहन में घूम रहा है और लिफाफा पकड़ लिया। सॉरी बहुत शुक्रिया और इजाज़त दीजिए, खुदा।